الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلى آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اما بعد قرآن مجید فرقان حمید کی یہ مشہور و معروف سورہ مبارکہ ہے جس کو سورۃ الاخلاص کے نام سے عام طور پر تمام افراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ ایک بات مسلسل تکرار کے ساتھ میں ان محافل میں عرض کر رہا ہوں، اس کا میرا اپنا ایک مقصد ہے کہ ہم کم سے کم اس بات سے واقف رہیں کہ یہ 10 صورتیں جو سورۃ الفیل سے لے کر سورۃ الناس تک ہیں، بظاہر بہت مختصر نظر آتی ہیں، لیکن اگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو گویا کہ یہ ایک اپنی جگہ ایک قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ پروردگار عالم کے کلام کا یہ اعجاز ہے اور اس کا معجزہ ہے کہ ایک عام انسان جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے وہ پورے قرآن مجید میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اس سے حکمت حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، معرفت حاصل کرنا، یہ شاید ممکن نہ ہو، یہ خواص اپنے طور پر کریں۔ لیکن عام طور پر جو ایک عام انسان ہے اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کا لب لباب کیا ہے، قرآن کی دعوت کیا ہے، قرآن کیا مطالبہ کر رہا ہے اور قرآن ایک انسان سے کیا چاہتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ ان 10 صورتوں میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دی۔ ایمان دراصل 3 اجزاء کا نام ہے، ایک ہے ایمان باللہ، اللہ کو ایک ماننا، دوسرا ہے ایمان بالرسالت کہ انبیاء علیہم السلام کی رسالت کو تصدیق کرنا، اور تیسرا اہم ہے ایمان بالآخرت یعنی آخرت پر یقین کامل رہنا کہ مرنا ہے، مر کر دوبارہ اٹھنا ہے اور بارگاہ احدیت میں پہنچنا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ان تینوں چیزوں کو پروردگار عالم نے ان 10 صورتوں میں بیان فرما دیا۔ جہاں تک آپ دیکھیں سرسری طور پر کہ دین کس کو کہتے ہیں، اللہ نے سورہ ماعون میں فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، یہاں پر اللہ نے دین کے اصطلاحی معنی جو دین کی معنی کے اعتبار سے جو بنیاد ہے یعنی بدلہ، اس کو بیان فرما دیا، اور سورۃ الکافرون میں پھر دین کو ایک نظام کے طور پر بیان فرمایا لکم دینکم ولی دین۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سورۃ النصر میں پروردگار عالم نے پھر اسی لفظ دین کا استعمال فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی لوگ جوخ در جوخ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو جائیں گے۔ اب اس کے علاوہ دیکھیں آپ کہ نماز ہے، ویل للمصلین کے ساتھ اللہ نے نماز کے دونوں پہلوؤں کو واضح فرما دیا، یا تو نماز ہوگی تو صرف اور صرف خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ہو، یا پھر ویل للمصلین والی نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ سستی والی ہو یا وہ ڈنڈی مار نماز ہو یا صرف فیشن کے طور پر ہو، جو کچھ بھی اس کی اپنی نیت ہو، اللہ کو
عمل جو ظاہری طور پر ہم ارکان ادا کر رہے ہیں وہ نہیں پہنچتا، اللہ کو دراصل ہماری نیت پہنچتی ہے۔ تو نماز کا ایک واضح طور پر اللہ نے یہاں پر اعلان فرما دیا۔ اور پھر دین میں کیا ہوتا ہے؟ عبادت، اللہ کی عبادت۔ خود سورۃ الکافرون پورا عبادت پر منحصر ہے کہ اللہ رب العزت محمد الرسول اللہ سے یہ اعلان فرما رہا ہے کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، میں تمہارے خداؤں کی عبادت نہیں کروں گا، تم میرے خداؤں کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو آپ دیکھیں کہ مکمل طور پر جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ تمام کی تمام چیزیں ان 10 صورتوں میں پروردگار عالم نے بیان فرما دی۔ ایک یہ ناحیہ۔ دوسرا ناحیہ جس پر میں مسلسل تکرار کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ 10 صورتیں دراصل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیان فرما رہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخصیت کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس کا سن ولادت بیان کیا جائے گا، اس کے خاندان کو بیان کیا جائے گا، اس کے معاشرے کے احوال کو بیان کیا جائے گا، اس کی عظمت کو بیان کیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں سورہ فیل سے سورہ نصر تک پروردگار عالم نے کس عظیم الشان انداز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت کو بیان فرما دیا۔ سورہ فیل کا تعلق ہے ولادت محمد الرسول اللہ سے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ وہی سال ہے، وہی سن ہے جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کس خاندان میں، کس قبیلے میں پیدا ہوئے؟ تو اللہ نے سورۃ القریش میں ذکر فرما دیا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اور اس کے ماحول کو بھی بیان فرما دیا۔ اور ان کا دین سابق کیا تھا تو ان کو بتایا گیا کہ یہ دین حنیف کے پیروکار تھے۔ اور پھر جس معاشرے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ گزار رہے ہیں اس پورے معاشرے کی عکاسی مکمل طور پر بیان فرما دی سورۃ الماعون میں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یؤب علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یعنی جو مشرکین مکہ کی جو زندگی کا اصل طور طریقہ تھا اللہ نے واضح فرما دیا کہ یہ اول تو یہ آخرت سے منحرف ہو گئے ہیں، ان کا عقیدہ اب آخرت پر نہیں ہے۔ دوم یہ ہے کہ یہ کوئی عبادت مخلصانہ طور پر نہیں کرتے بلکہ ساری عبادتوں کا انحصار دار و مدار کیا ہے؟ ریاکاری پر ہے۔ اب اس کے برعکس محمد الرسول اللہ کے مقام و مرتبے کو اللہ نے بیان فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پھر جب مکہ مکرمہ میں جب یہ دعوت اسلام عروج پر پہنچی وہ مشرکین مکہ تھک گئے مخالفت کرتے ہوئے تو وہ مصالحت پر آئے تو ایک تجویز لے کر آئے، ایک کمپرومائز ڈیل لے کر محمد الرسول اللہ کے پاس آئے۔ اللہ نے صاف جواب دلوا دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ آپ دیکھیں کہ یہ دراصل کلائمیکس ہے محمد الرسول اللہ کی دعوت کا کہ آپ نہ ڈرے نہ دبے، نہ آپ نے کوئی خوف کھایا بلکہ واضح طور پر بیان فرما دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس طرح سورۃ الکافرون میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل مکی زندگی ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں آپ سورۃ النصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے محمد الرسول اللہ کی حیات مبارکہ کا اس دنیا میں جو عارضی دنیا میں اختتام ہے اس کی طرف بھی اشارہ فرما دیا اور بتا دیا کہ اے حبیب اب تمہیں اس دنیا سے واپس آنا ہے اور جو لوگ دین میں داخل ہوں گے وہ جوق در جوق داخل ہوں گے، تم بس اللہ کی عبادت کرو، اس کی تسبیح و تحلیل بیان کرو، اور تمہارا دشمن سورۃ الکوثر میں بھی کہا
کہ تمہارا دشمن ابتر ہوگا، لیکن ایک سورۃ اللہب مکمل نازل فرما دی کہ بتا دیا کہ اب تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ سورۃ البنی اسرائیل کی وہ آیت کی تشریح ہے، سورۃ النصر اور سورۃ اللہب، جس میں اللہ فرماتا ہے قل جاء الحق، اس سے مراد کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی تشریح کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اب آئیے، یہ 7 صورتوں کے بعد 3 اہم صورتیں ہیں، اس میں پوری کی پوری اسلام کی بنیاد کو اللہ نے بیان فرما دیا۔ یہ سیرت محمد الرسول اللہ ہے، اور اسی سیرت محمد الرسول اللہ میں محمد الرسول اللہ کیا دعوت دینے آئے تھے، آپ کا کیا پیغام تھا، اس کو اللہ نے واضح فرمایا۔ سورہ اخلاص اور سورۃ المعوذتین کہا جاتا ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اب آپ یہاں پر کچھ چیزوں کو تھوڑا سا غور کریں کہ یہ قرآن مجید کیسی معجزانہ شان رکھتا ہے۔ سورہ اخلاص پر میں بتا دوں ابتدا میں کہ سورہ اخلاص کے بارے میں اتفاق ہے، بعض نے اس سے اختلاف کیا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، لیکن تمام کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ ابتدائے دور نبوت ہی میں اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس میں گہرا آپ ایک نقطہ غور کریں، سورہ تبت یدا جب ہم پڑھتے ہیں 5 آیتوں پر مشتمل ہے، سورہ اخلاص 4 آیتوں پر ہے۔ آپ ذرا غور کریں، تبت یدا ابی لہب وتب، آیت کہاں ختم ہو رہی ہے؟ بے پہ ختم ہو رہی ہے، با کیا ہے؟ خلخلہ ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، پھر با ہے، کتنے مرتبہ با آیا؟ 2 مرتبہ۔ سیصلی نار ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، تیسرا با آیا، تینوں خلخلہ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ حبل من مسد، دال پہ ختم ہو رہی ہے آیت، غور کریں آپ۔ اب دیکھیں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، دال پہ ختم ہے، اللہ الصمد، دال پر ختم ہے، لم یلد ولم یولد، دال پر ختم ہے، کفوا احد، دال پر ختم۔ یہ صرف اللہ کے کلام کی شان ہے۔ یقین مانیے جب ہم اس ناحیے سے قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیسا معجزانہ کلام ہے۔ پتہ نہیں سورۃ اللہب کب نازل ہوئی، سورۃ الاخلاص کب نازل ہوئی، لیکن جب اللہ کے حکم کے مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ترتیب و تدوین کی تو یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ مم مسد کے بعد یہاں شروع ہو رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس سورہ مبارکہ سے ایک خاص انسیت محبت تھی اصحاب رسول کو، اور اہل عرب کا ایک اپنا مزاج ہے۔ کیا مزاج ہے؟ وہ جس کو پسند کرتے ہیں یا جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے کثیر نام رکھ دیتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے شعر کے 1000 سے زیادہ نام ہیں۔ ہماری اپنی اردو میں ہم شعر کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن اہل عرب میں شعر کی ہر ادا، ہر انداز کا ایک الگ نام ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اسماء میں ایک نام کیا ہے؟ حیدر ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا یہ حیدر کے عام طور پر ہم معنی کیا کریں گے؟ شیر کے، لیکن دیکھیے آپ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو پلٹ پلٹ کر وار کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہوگا ایک بار آپ وار کرے دشمن کو ختم کر دیے، لیکن حیدر وہ ہوتا ہے جو ایک بار نہیں بلکہ بار بار وار کرتا ہے۔ تو اس طرح بہت سے شعر کے الفاظ ہیں، نام ہیں، بس میں ایک مثال کے طور پر عرض کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ گھوڑے کے بھی ان کے پاس کئی نام ہیں، تلوار کے بھی ان کے پاس کئی نام ہیں، بہرحال ان کا اپنا مزاج تھا۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ سورۃ الاخلاص جو سورہ اخلاص کی جو آج ہم بات کر رہے ہیں، اس کے امام رازی بیان فرماتے ہیں کہ تقریباً 20 نام ہیں۔ ہم اپنے طور پر ہمارے پاس معروف کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص،
सूरत तफरीद भी है, सूरत तजरीद भी है, सूरत नजात भी है, सूरत तौहीद भी है। आप गौर करें कि इसके इतने नाम क्यों रखे गए, क्यों इतने नामों से इसको याद किया जाने लगा? चूंकि इन्हें बहुत ज़्यादा इससे मोहब्बत थी। अच्छा, ये बात और आप गौर करें कि सूरतुल काफिरून से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अब क्या ताल्लुक़ है उसको आप समझिए। पहले ये देखें कि अरब की तारीख़ जहाँ तक वाकिफ़ हैं लोग, ये जानते हैं, लोगों को इसका इल्म है कि अरब अल्लाह के मुनकिर नहीं थे। वो अल्लाह को पुकारते थे, या अल्लाह अल्लाहुम्मा, अल्लाह अल्लाह करते थे वो। लेकिन जब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की दावत दी, तो अब देखिए आप, नाम उनके पास भी अल्लाह का अल्लाह है, और इधर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी जो दावत दे रहे हैं वो अल्लाह की दे रहे हैं। नाम मुश्तरिक हैं, लेकिन सूरतुल काफिरून में उन्होंने उनसे कह दिया गया कि तुम्हारा अल्लाह कोई और है, जो तुम्हारे अपनी जहन की तराशीदा तुम्हारी अपनी कोई कैफियत का नाम है। मेरा अल्लाह अल्लाह है। तुमने अल्लाह के मकाम मर्तबे को इतना गिरा दिया कि तुमने अल्लाह को मखलूक से मिला दिया। यह बहुत अहम नुक्ता है, आप इसको समझें। मुशरिकीन मक्का अल्लाह के मुनकिर नहीं थे, अल्लाह को मानते थे, 360 बुतों को भी मानते थे, लेकिन उसमें सबसे आला कोई खुदा था तो वो अल्लाह था। लेकिन अल्लाह के सिफात के साथ उसकी बेटियां भी पैदा कर दी। बहरहाल बहुत ज़्यादा जो शिर्क का माहौल है, शिर्क की गंदगी है, उन्होंने उस अल्लाह के साथ वाबिस्ता कर दी, और अल्लाह का जो मकाम और मर्तबा, उसकी जो अजमत और रिफ़त है, उसको गिराकर मखलूक में मिला दी। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? तुम्हारा अल्लाह मेरा अल्लाह नहीं है, मेरा अल्लाह अल्लाह है। मेरा अल्लाह कैसा है? देखिए आप, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, ला अअबुदु मा ताबुदून, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हैं, तो एक सवाल पैदा होगा। मैं ये कहूँगा कि मैं ये बात नहीं मानता, तो आपके जहन में ये बात पैदा होगी, फिर क्या मानते? एक फितरी बात है। तो अभी इनके जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि आप जो इबादत कर रहे हैं, माबुदु मा लाबुदु मा ताबुदूनी, जो तकरार है इतनी, आखिर वो है कौन? अब ये सवाल पैदा हुआ। सिफ़ल लना रब्बका, इंसिब लना रब्बका की सदाएं बुलंद होने लगी कि जिसको तुमने माबूद बनाया है, जो तुम्हारा खुदा है, जरा हमको भी बताओ उसकी सिफात क्या है, उसका नसब क्या है, किस खानदान से, किस कबीले से। इंसिब लना रब्बका, ये अल्फाज है तारीख में, यानी शजरे नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह का शजरा पूछा जा रहा है। अब आप देखिए, ये अल्लाह के कलाम की एक और मोजिज़ाना शान है। मद्दे मुकाबिल कौन है? मुशरिकीन मक्का। वो 360 खुदाओं को अपना खुदा मान रहे हैं, लेकिन देखिए आप, एक जवाब में परवरदिगार आलम ने तकरीबन तमाम बातिल अदियान का खला खमा कर दिया, खत्म कर दिया उनको। एक को जवाब ऐसा दिया कि उसमें सब शरीक हो गए। अब अगर आप मुशरिकीन से हटकर बात करेंगे, जिस ज़माने में कुरान नाजिल हो रहा है, तो यहूद हैं। यहूदियों का अपना एक अक़ीदा हो गया था कि नौज़ुबिल्लाह हज़रत उज़ैर जो रसूल हैं वो अल्लाह के बेटे हैं, उनको उन्होंने इब्नुल्लाह बना लिया। इधर ईसाइयों ने, आपको मालूम होना चाहिए, आज भी प्रेजेंट दौर में भी ईसाई मुसलसिल अपने अक़ायद बदलते जा रहे हैं। पहले उनका अक़ीदा तस्लीस का था, यानी उनका अक़ीदा था अल्लाह है, नौज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा ईसू मसीह है, और जिब्राईल अमीन, रूहुल अमीन जिसको कहा जाता है, रूहुल खुदस जिसको कहा जाता है। पहले ये 3 खुदा थे, फिर उसमें तब्दीली करके रूहुल कुदस को निकाल कर वहाँ पर हज़रत ईसा की माँ मरियम को रख दिया गया। बहरहाल होते होते बहरहाल अजीब उनके पास अपना एक तमाशा है, लेकिन ये बात तो थी कि उनके पास तौहीद ख़त्म हो गई थी। अब किसी को अल्लाह का बेटा मान ले तो तौहीद कहाँ रही? तब आप अगर इधर आ जाएं,
آپ ایشیا کی کنٹریز میں ان کا بھی تقریباً وہی مزاج وہی انداز تھا، چاہے وہ ہندوازم ہو جائے بدھ مت ہو جائے، یہ قدیم مذہبوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن توحید کسی کے پاس نہیں تھی۔ اب دیکھیے آپ انسب لنا ربک، تمہارے خدا کا نسب کیا ہے، نسب نامہ کیا ہے، اس کا خاندان شجرہ کیا ہے۔ اور جو تم بار بار کہہ رہے ہو کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہیں، میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، آخر وہ ہے کون؟ ایک سوال اٹھا، اب جواب آیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 4 آیات ہیں، صرف 4۔ اگر یہ 4 آیات یقین مانیے ہم سمجھ جائیں تو آپ کو توحید خداوندی بھی سمجھ میں آ جائے گی، مقام رسالت بھی سمجھ میں آ جائے گا، مہدویت بھی سمجھ میں آ جائے گی، اپنے عقائد و نظریات بھی سمجھ میں آ جائیں گے، اور اپنی آخرت بھی سمجھ میں آ جائے گی، جو بہت جامع ہیں۔ اس کی فضیلت کا آپ اندازہ لگائیں۔ کچھ روایتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کی عظمت کو سمجھیں۔ سورۃ الاخلاص، ایک مرتبہ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ ایک صحابی کی کمانڈ میں، ان کی عمارت میں ایک مقام پر روانہ کیا۔ دیکھیے آپ، روایات جو احادیث میں آئی ہیں، جو واقعات ہیں، یہ صرف کوئی قصہ کہانی نہیں ہوتا۔ ہم قصے کہانی کے طور پر نہیں سوچیں، دیکھیں اس کو امپلیمنٹ کریں کہ ہم کہاں اس سے اپنے آپ کو جوڑ سکیں۔ دیکھیں کتنا پیارا واقعہ ہے، میں 2 واقعات سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ روایت کر رہی ہیں، ایک دستہ گیا، چند صحابہ ہیں، وہ صحابی رسول کی کمانڈ میں۔ اب وہ صحابی رسول جب بھی امامت کر رہے ہیں نماز کی، کرتے کیا ہیں، کوئی بھی ایک سورہ پڑھاتے ہیں، لیکن سورہ رکوع سے پہلے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں۔ پہلی رکعت میں بھی یہی، دوسری رکعت میں بھی یہی، فجر میں یہی حال ہے، اب ظہر عصر تو سری ہے، پھر مغرب میں یہی حال ہے، عشاء میں یہی حال ہے۔ لوگوں نے پوچھا ان سے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کوئی اور صورتیں پڑھاتے ہیں، پڑھانے کے بعد آپ پھر سورہ اخلاص پڑھ دیتے ہیں، آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے سیدھا ایک جواب دے دیا۔ کیا کہا؟ مجھے اس سورہ مبارکہ سے والہانہ محبت ہے۔ اب جب یہ جواب دے دیا تو کوئی ان سے پھر سوال نہیں کرا، لیکن حضور موجود ہیں، تو جب یہ دستہ واپس آیا، دیکھیے آپ صحابہ کی تعلیم و تربیت کیسے ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت کیسی تعلیم فرماتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فلاں کو ہمارا امیر بنایا اور اس کا یہ معمول رہا، ہر رکعت میں سورہ اخلاص، ہر رکعت میں سورہ اخلاص۔ تو حضور نے مسکرا کر پوچھا، اس سے پوچھنا تھا کیا وجہ تھی، کیوں ایسا وہ عمل کر رہا تھا؟ دیکھیے آپ کیا جواب ہے، فوراً آپ کوئی فتویٰ نہیں صادر کر رہے ہیں، کوئی حکم جاری نہیں کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اپنے اصحاب سے، اپنے ساتھی سے پوچھنا تھا کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے۔ تو صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا۔ تو حضور نے کہا اچھا اس نے کیا جواب دیا؟ اب دیکھیے اس کا جواب حضور کے سامنے آ رہا ہے، یہ جواب آ رہا ہے، اس کے بعد جو حضور بیان فرمائیں گے وہ ہمارا دین ہے۔ انہوں نے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جب ہم نے یہ بات پوچھی تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ مجھے اس سورہ مبارکہ سے بے پناہ بے انتہا محبت ہے۔ حضور مسکرا کر فرمایا اخبرہ ان اللہ تعالی یحبہ، اللہ اکبر، جاؤ اس کو خبر دے دو کہ اللہ بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنا کہ وہ سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور روایت ہے مسلم میں، دیکھیے آپ، مزاج طریقہ الگ ہے لیکن انداز وہی ہے۔
مسجد قباء، ہم واقف ہیں مسجد قباء مدینہ منورہ میں، وہ قباء والے قبیلے کی بستی تھی دراصل. اب اس کو مسجد قباء، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قیام فرمائے ہیں، اس کی اپنی اہمیت فضیلت ہے. بہرحال وہاں پر ایک صحابی کو آپ نے امام مقرر کیا. اب ان کا مسئلہ یہ تھا ہر رکعت میں پہلے قل اللہ احد پڑھتے، پھر کوئی ضم سورہ پڑھتے. حضور سے کہا گیا کہ ان کا یہ عالم ہے. حضور نے جواب دیا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا کیونکہ وہ سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے. دیکھیے آپ اگر محبت کرتے ہیں قرآن کے کسی سورے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت نہیں بلکہ جنت میں چلا گیا فرما رہے ہیں. تو اندازہ کریں اگر قرآن پر کوئی ایک آیت پر ہی صحیح عمل کر لے تو کیا مقام ہو جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا کہ کتنا اچھا ہوتا تم رات میں ایک رات میں ثلث قرآن پڑھتے، یعنی ربع پوب کہہ لیں ہم اپنے طور پر. تو صحابہ نے کہا ممکن نہیں ہے یا رسول اللہ، ایک رات میں پو قرآن پڑھنا. ہمارے آج کے دور کے حفاظ ہوتے تو ماشاء اللہ، پو کیا یا رسول اللہ دو پڑھ دیتے. یہ عالم ہے، ہماری حالت یہ ہے. لیکن وہ صحابہ تھے، ان کو پتا تھا کیسا قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھنے کے بھی کیا آداب ہیں. صحابہ نے کہا یہ ممکن نہیں ہے یا رسول اللہ. تو حضور مسکرا کر کہے یہ ممکن ہے. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ گویا تم نے ثلث قرآن پڑھا ہے. یعنی 3 مرتبہ اگر آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو پورے ایک قرآن پڑھنے کا اجر ہے. 4 4 8 12 آیتوں میں دیکھیے آپ اس کی یہ عظمت ہے یہ سورہ مبارکہ کی. میں بس آج کے لیے صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی فضیلت کیا ہے. اس کے جو الفاظ ہیں اس میں آپ یاد رکھیں پروردگار عالم نے اپنی توحید اور اپنے صفات اور پھر توحید عملی، توحید حقی، توحید وجودی کو بیان فرمایا ہے. ایک خاص بات میں آپ سے کہہ کر اپنی بات تمام کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سورہ مبارکہ سے کیا تعلق تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سورہ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ نماز فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ جو ہم ادا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے کہ آپ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. اور پھر جو طواف کیا جاتا ہے، عمرہ اور حج جانے والے اس سے واقف ہیں، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے مقام ابراہیم کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کعبہ کے بعد 2 رکعت نماز کی بڑی فضیلت اہمیت بیان فرمائی ہے. اور آپ کا یہ معمول تھا اور آپ یہ تاکید فرماتے تھے کہ ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھنا ہے اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنا ہے. لیکن آپ کو تعجب ہوگا، یہ بات احادیث میں ہے، یہ بات روایتوں میں ہے، ہر جگہ موجود ہے، لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ اس پر عمل کون کرتا ہے. آج بھی پورے روئے زمین پر آپ کو حیرت ہوگی. جو مخلص مہدوی ہے، جو اپنے مرشدین کی صحبت میں رہ کر کچھ حاصل کر رہا ہے، وہ برابر اپنے 2 رکعت فجر میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتا ہے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے. اب آپ دیکھیں وہ 2 رکعت سنت نماز ہے، لیکن آپ نے کتنی فضیلتوں کو اس میں جمع کر لیا. ایک آپ نے سنت کیوں ادا کی تو جواب ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، آپ نے کبھی ترک نہیں کیا. اچھا پھر اس کے بعد کیا کیا؟ آپ نے سنت رسول کے مطابق سورۃ الکافرون پڑھا، سورۃ الاخلاص پڑھا. تو کتنی ایک 2 رکعت نماز کتنی باعظمت ہو جا رہی ہے، آپ اندازہ کریں. آخر میں ایک بات کہہ کر میں آج جب یہ سورۃ الاخلاص کے متعلق میرا اپنا طالب علمانہ جو بھی مطالعہ کر رہا تھا، آج میں بڑی شدت سے میں اپنی والدہ کو یاد کر رہا ہوں.
آپ دیکھیں کہ ایک ماحول کیسا ہوتا ہے. ہوا یہ تھا کہ جیسا کہ ہماری قوم کو معلوم ہے کہ ادارے تنظیم مہدویہ میلاد مہدی علیہ السلام کے موقع پر 90s کے دہے میں یا اس کے بعد یا 90s کا دہے میں یوں سمجھ لیں یا اس سے پہلے، مجھے سال برابر یاد نہیں ہے، وہ کیا کرتے تھے کہ 14 روزہ مجالس محافل میلاد مہدی علیہ السلام کا اہتمام کرتے. ہر روز ایک مرشد یا ایک مقرر کو رکھتے اور اس سے سیرت مہدی علیہ السلام یا تعلیمات مہدی علیہ السلام سماعت کرتے. اس پروگرام میں ایک دن والد بزرگوار خطیب ملت حضرت علامہ ابو الاشفاق سید عبدالحی راشد منوری کا بھی مقرر تھا. جب وہ تقریر کیے تھے تو انہوں نے اپنی تقریر کا سرنامہ کلام یعنی عنوان یہ سورہ اخلاص بنایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اس سورہ کے تحت انہوں نے اپنی بات کی. آئی گئی بات، تقریر ختم ہو گئی. ان کا اپنا ایک خاص طریقہ تھا کہ گھر آنے کے بعد تبصرہ کرتے تھے، وہ اپنی تقریر پر تبصرہ کرتے تھے. اب وہاں ایسا تھا، میں، میری والدہ اور والد، ہم 3 تھے. اب تقریر ایک میں سنا ہوا ہوں جلسے میں، والدہ تو گھر میں ہے. نہ اس زمانے میں یہ آن لائن سسٹم تھا، نہ ریکارڈنگ سسٹم تھا، کچھ نہیں تھا. بہرحال اپنے طور پر وہ بہت خوش تھے والد بزرگوار. انہوں نے کہا کہ ذرا بتاؤ، میں آج تقریر کر رہا ہوں، سورہ اخلاص پر میں نے تقریر کی ہے، بتاؤ میں نے سورہ اخلاص میں مہدویت کو کیسے بیان کیا. اور کہا کہ کوئی آپشن نہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایک ہی جواب ہونا کہ سورہ اخلاص میں میں نے مہدویت کو کیسے بیان کیا. تو والدہ نے تھوڑی دیر توقف کیا، اس کے بعد برجستہ کہا اللہ الصمد سے آپ نے مہدویت کو بیان کیا ہے. والد صاحب حیرت میں پڑ گئے، بولے تقریر میں وہاں کرا، یہاں کیسے؟ تو بولے کہ سورہ اخلاص میں جو اللہ الصمد میں جو صمدیت ہے، صمدیت ہی کا دوسرا نام مہدویت ہے. میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میں ایسے ماں باپ کا ایک ناخلف ناہنجار گنہگار بچہ ہوں، لیکن میں ان کے لیے خاص طور پر آج مغفرت کی دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ تصور کریں، ایک مقرر ایک تقریر کیا، آ گیا، بات ختم ہو گئی، لیکن کہاں سے کیا نکتہ بیان کرنا، یہ جب تک آپ سن نہیں سکتے کہہ نہیں سکتے. لیکن والدہ نے بغیر سنے کہا کہ آپ نے اللہ الصمد سے صمدیت سے مہدویت کو بیان کیا ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس سورہ کی جو اصل تشریح ہے انشاءاللہ آئندہ نشست میں کی جائے گی.